حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت کو طے الارض حاصل تھا اور وہ ہر نماز جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں جا کے ادا فرماتے. یہ ہے اس طرح کی بات؟ جی، اس میں روایات میں ہے. ایک حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے اور ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو اودھ شریف میں آئے اور آپ سے ملے اور کہا حضرت ہم نے تو آپ کو حج پہ دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو ہیں اس کا اظہار نہیں کیا جاتا. تو اس نے کہا حضور کیسے یہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا اچھا ادھر آؤ. تو آنکھیں بند کرو، ہاتھ اس کا پکڑا، آنکھیں بند کرو. تو وہ اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا کوکاف کے پہاڑوں میں. پھر اس کو جب کہا آپ نے کہ آنکھیں کھولو تو اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ شریف میں موجود تھا. واہ. تو آپ نے جو انٹرو میں بھی فرمایا اور ابھی بھی آپ ریڈیشن کا فرما رہے تھے اور قبلہ قادری صاحب بھی قلب کی بات کر رہے تھے، اسی کنٹیکسٹ میں آپ کا جو کاسہ چوبی کا جو یہ جو لکڑی کا پیالہ تھا نا، تو اس کی وضاحت جو آپ کے پوتے حضرت مختوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات شریف میں کرتے ہیں کہ یہ جمادات جو ذکر کرتے ہیں، اور اس کی آپ نے وضاحت بہت خوبصورت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض، کہ ساتوں آسمان اور زمین میں جو وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ومن فیہن، اور جو اس میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو رب تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ نہ کرے. واہ. لیکن وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو تسبیح کرتی ہیں بے جان چیزیں جمادات بھی، تو یہ ان کا زبان حال سے تسبیح کرنا ہے. لیکن جب یہی چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء کرام کے ساتھ ان کی صحبت میں جب یہ ہوتی ہیں، اس وقت پھر یہ زبان کال سے بھی تسبیح کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کا یہ سینہ ہے، اس سینے کے اندر دل ہے، اور دل میں ایک فواد ہے، ایک سر ہے، اس سر میں ایک چھپی ہوئی جگہ ہے جس کو موضع خفی کہتے ہیں. واہ. جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت چاہتا ہے تو اس موضع خفی میں نور ہدایت رکھ دیتا ہے. تو لال دوسرے معنوں میں بھی ہے نا؟ لال، ہاں لال. لال بھی منکا تے کچھ بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، جد سرافاں اگے جاؤن فرق ہزار کوہاں دا. میاں محمد صاحب فرماتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہدایت چاہتا ہے تو اس موضع خفی میں نور ہدایت رکھ دیتا ہے، جس کو وہ فرما رہا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اب وہ نور جب انسان آدمی ذکر شریف کرتا ہے نا قبلہ گاہ صاحب، اور دل پر الا اللہ کی جب ضرب مارتا ہے، لا الہ سے میل کو ہٹاتا ہے، جب وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے نا، تو یہ نور چمکتا ہوا یہ وہاں سے سر کی طرف آتا ہے. اچھا. سر کی طرف جب آتا ہے اس وقت یہ نور توحید ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ. واہ سبحان. پھر وہاں سے جب یہ فواد کی طرف آتا ہے جو دل قلب کے اندر ہے، اس وقت یہ ہو جاتا ہے نور معرفت. سبحان اللہ. پھر یہ قلب جو ہے اس نور مبارک سے بھر جاتا ہے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب یہ نور ایمان ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے، اب اس کا نور ایمان ہے. پھر یہ یہیں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، پھر یہ قلب سے سینے کی طرف پھیلتا ہے. ٹھیک. جب سینے کی طرف پھیلتا ہے تو انشراح صدر ہو جاتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تو یہ نور اسلام ہو جاتا ہے جب اس کے سینے کو یہ گھیر لیتا ہے. پھر یہیں پر نہیں ٹھہرتا، پھر اس کے جسم کے روئیں روئیں ایک ایک وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. اس وقت یہ نور جو ہے وہ تقوی کا نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب اس نور کی ریڈیشنز باہر نکلتی ہیں. اب جو اس کے حصار میں آتا جاتا ہے وہ ذکر کرنے لگ جاتا ہے.
वाह वाह जैसा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कि जब वो जिक्र शरीफ करते तो पहाड़ भी जिक्र करते, वाह। वो परिंदे भी रुक जाते थे, सुभान वो भी जिक्र करते थे। वाह वाह और जब कंकरियां हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस में आती हैं तो वो अगरचे ज़बान हाल से जिक्र पहले ही कर रही होती हैं, वाह। लेकिन अब काल में। ज़बान काल से जिक्र करती हैं। वाह 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 और यही वो जो हजूर ने फरमाया, उनमें जिंदगी होती है, जिंदगी होती लेकिन जिंदगी में हयात का बांकपन अल्लाह के महबूब की निगाह करम से होता से है। हो जाता है। और जो हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं उस पत्थर को भी जानता हूँ, देखता हूँ जो मुझे सलाम का जवाब देता है।